الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کوشش کریں اپنے سامنے جو جگہ خالی ہے اس کو پور کر لیں پہلی صف، تاکہ بعد میں آنے والے ساتھیوں کے لیے جگہ پہلے سے بن سکے. میرے دوستوں ساتھیوں بزرگوں، بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہے وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک تمام اس کے تقاضوں کے ساتھ ادا کیا، جو اللہ رب العزت نے اپنے بندے سے چاہا تھا کہ میرا بندہ رمضان المبارک کو اس طریقے سے ادا کرے، اور الحمدللہ اس میں اگر میں اور آپ کامیاب ہو گئے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر بہت بڑا انعام اور اکرام ہے. اگر ایسا نہیں ہو سکا تو اس بندے کے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہے کہ رمضان المبارک کا ایک عظیم الشان مہینہ جس میں اللہ رب العزت ہر جمعے اور پھر ہر تاک راتوں میں اور آخری راتوں میں مسلسل اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جو جہنم کے اندر جا چکے ہیں ان کو جہنم سے نکال کر اللہ رب العزت جنت کی طرف لے کر آتے ہیں. کہ یہ مہینہ برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، پکڑ والا نہیں. میرے بندے مجھ سے مانگیں گے تو میں عطا کروں گا. میرا بندہ معمولی مجھ سے کلام کرے گا تو میں اس کو پورا جواب دوں گا. کہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا. یہ میری طرف جس طرف سے آئے گا میں اس سے زیادہ اس کی طرف جاؤں گا. یہ وہ مہینہ تھا جو ہم نے گزار دیا. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، فجر کی نماز، ان وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا، قیام اللیل 20 رکعت تراویح میں کھڑے رہے، اور اسی کے ساتھ رات میں تہجد کا بھی اہتمام کیا. مبارکباد کے مستحق جو لوگ ہیں، آج کا اجتماع ان لوگوں کے لیے ہے. آج اللہ رب العزت اگر جمع فرما رہے ہیں تو یہ خاص ان کا انعام و اکرام ہے.
اللہ رب العزت کی خوشی دو چیزوں میں ہوتی ہے. ایک تو بندہ جس وقت پورا دن روزے سے رہ کر اور شام میں افطار کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرے کہنے کی وجہ سے رکا ہوا تھا اور اب جب میری طرف سے اجازت ہو گئی تو کھا پی رہا ہے. خوشی کا اظہار کرتا اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ گواہ ہو جاؤ میں اپنے ان بندوں کی مغفرت فرما رہا ہوں اور مغفرت فرما دیں. اسی طرح جب بندہ 30 روزے گزار کر آتا ہے اور عید کے دن آتا ہے اس کو افطار اکبر کہا جاتا ہے. ایک افطار اصغر ہے جو ہم ہر روز روزے کے بعد شام مغرب میں افطار کیا کرتے تھے اور افطار اکبر یہ ہے آج کا دن عید کا دن. اسی وجہ سے اگر کوئی آج کے دن روزہ رکھے گا تو وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر سکتا ہے نیکیوں میں اضافہ نہیں کر سکتا. آج کے دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے کہ آج کے دن روزہ نہ رکھو. یہ کیا ہے؟ کھانے پینے کا دن ہے, یہ افطار کا دن ہے, یہ آپس میں خوشیاں بانٹنے کا دن ہے. جس وقت میں تم پر پابندی لگا دوں اس وقت رک جاؤ, لیکن جب میں تمہیں کھانے کا کہوں تو اس کو کھل کر کھاؤ. تو آج کا دن اللہ رب العزت نے اپنے روزے دار لوگوں کے لیے رکھا ہے جو پورا مہینہ پابندی کرتے رہے. آج وہ کھل کر کھائے, آج وہ آپس میں خوشیاں بانٹے. عید کا دن ہماری تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو یہ کسی واقعے پر دلالت نہیں کرتا. جس طرح دوسرے لوگوں کے ہاں اگر کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے تو وہ کسی واقعے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. جیسے عیسائی لوگ ہیں کرسمس ڈے مناتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں تو وہ اس دن کے اعتبار سے خوشی مناتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے. اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو غرق کیا جا رہا تھا, فرعون سے نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو, تو اس خوشی میں مناتے ہیں. اسی طرح دیوالی وغیرہ یہودی جو مناتے ہیں ہندو وغیرہ, ان کے ہاں بھی ایسے ہی کوئی خاص واقعہ ہوگا تو جتنی بھی قومیں گزری ہیں یہ اپنے کسی خاص واقعے کے ساتھ تعلق رکھ کر اپنی خوشی کا اظہار کرتی ہیں. اور اگر تاریخ اسلام میں دیکھا جائے تو کتنے بڑے بڑے واقعات ہیں جن کو ہم اگر یاد کریں تو اس پر ایک مستقل تہوار بن سکتا ہے, ایک مستقل عید بن سکتی ہے. لیکن شریعت کے اندر اس عید کو پسند نہیں کیا گیا کہ کسی واقعے کے ساتھ تعلق رکھے. واقعہ اچھے لوگ تھے جو کر گئے بہت اچھا ہے, ہمارا اس سے کیا تعلق, ہمارا اس سے کیا تعلق. ایک طبیعتی تعلق ہو سکتا ہے, ایک نسلی تعلق ہو سکتا ہے, ایک امتی تعلق ہو سکتا ہے, لیکن اس تعلق کے اندر کوئی اگر دیکھا جائے اس کی باریکی میں اترا جائے اور شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو کوئی خاص مزہ اور لطف نظر نہیں آتا. میرے بڑے ایسے تھے, میرے فلاں ایسے تھے, تو اگلا بندہ بولے گا تو خود کیسا, میرے آبا و اجداد یہ تھے, ان کے بڑے بڑے کوٹھیاں تھے, بنگلے تھے, یہ تھے, میں جھونپڑی ہوں. کئی لوگ اس طرح اپنے پرانوں کو یاد کرتے ہیں. پھر اگلا سوال ان سے کیا جاتا ہے کہ تو خود کیا ہے, اس کے بعد پھر کچھ جواب نہیں ہوتا, وہ صرف اپنے قرآن کو یاد کر رہا ہو. تو اگر تاریخ اسلام میں دیکھا جائے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، اور اس سے پہلے کے واقعات دیکھ لیں، آپ علیہ السلام کی ولادت، پھر آپ علیہ السلام کی رضاعت کا ایک سلسلہ، پھر اس کے بعد مکہ کے لوگوں کے دل جیت لینا، صادق اور امین بن جانا، پھر ان کے لیے اسلام کا پرچم بلند کرنا، پھر جو آپ علیہ السلام کو تکالیف پہنچائے گی، طائف کا میدان ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ حنین ہے، ایک بڑی بڑی داستانیں رقم کی ہوئی۔ اگر ہم اس طرح کو تہوار منانے لگتے تو ہمارا تو ہر دن ہی کوئی نہ کوئی عید ہوتی، کوئی نہ کچھ ہو رہا ہوتا، کیونکہ تاریخ بھری پڑی ہے۔ فتح مکہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے کہ جس دن لوگ سمجھ رہے تھے کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں لوگوں کا خون بہا دیں گے، اور جن کا خون بہایا جا رہا تھا یا جانا تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حق ہے، آج ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام آپ کے اصحاب پر جو ظلم و ستم کیا تھا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، کہ وہ اپنے لیے حق سمجھتے تھے کہ آج یہ ہونا چاہیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ ظرفی کا معاملہ فرمایا اور جا کر کہا کہ ارشاد فرمایا، اعلان کر دیا، جو اپنے گھر میں چلا جائے وہ محفوظ، جو اپنا ہتھیار ڈال لے وہ محفوظ، جو اسلام قبول کر لے وہ محفوظ، جو میرے چچا کے گھر چلا جائے وہ محفوظ۔ یعنی کوئی ایسا ذریعہ، ایسا راستہ نہیں رکھا کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو معافی چاہنے والا ہو تو اس کو معافی مل سکے۔ ہر اعتبار سے آپ علیہ السلام نے معافی کا اعلان فرمایا۔ کتنا بڑا واقعہ تھا یہ، اس کو ایک نظیر بنایا جا سکتا تھا آنے والے لوگوں کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے جب آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پتہ چلا کہ مدینہ کے لوگ 2 دن خوشی کا، نوروز اور باہرجان، یہ 2 دن تھے ان کے خوشی کے دن کہلائے جاتے تھے۔ اب دیکھیں دوسرے مذاہب یا دوسرے دن کے اندر خوشی کے لیے وہ خود بخود کوئی دن منا رہے ہیں تاکہ ہمیں خوشی مل سکے، لیکن امت محمدیہ کے اندر اللہ رب العزت نے 2 دن رکھے عید کے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، کہ عید الفطر میرے بندے رمضان المبارک کی جیسی ایک عظیم الشان مہینہ گزار کر، روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، صوم و صلات کی پابندی کر کے، تہجد کا اہتمام کر کے، زکوٰۃ صدقات دے کر، فطرہ ادا کر کے مسجد میں پہنچیں گے اور پھر عید کی نماز ادا کریں گے اور اپنی خوشی کا اظہار یہاں سے شروع۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عید کے دن ذرا شان و شوکت کے ساتھ نکل کر آیا کرو گھر سے، کوشش کیا کریں گھر کے اندر جتنے مرد حضرات ہیں، جتنے بچے ہیں، ان سب کو ایک ساتھ لے کر نکلیں۔ یہ نہیں کہ گھر سے ایک بندہ نکل کر آ رہا ہے، اس مسجد میں جا رہا ہے، یہ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ ایک ساتھ نکل کر، اور یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر والوں کو اس طریقے سے لے کر آئے کہ سارے بھتیجے وغیرہ اور بھانجے وغیرہ اور اسی طریقے سے گھر کے جو بچے ہیں، اس کے اولاد ہیں، ان کو ساتھ لے کر نکلے اور پھر صدا لگائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
اس طرح ذکر کرتا ہوا شریعت نے اس چیز کو پسند کیا. عید الفطر ہے تو میٹھا کھا کر آؤ، کھجورے کھا رہے ہو تو پاک عدد میں کھا کر آؤ، 1 3 5 7 اس طریقے سے. کیوں؟ میٹھی عید اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. میٹھی لوگ شیرنی بناتے ہیں، کھیر کا اہتمام کرتے ہیں، بہت اچھی بات، خوشی کا اظہار ہے، کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا اللہ رب العزت نے 2 دن بنائے ہیں عید کے، اور دونوں کا تعلق ایک بڑی عبادت کے ساتھ ہے کہ بندہ خود اپنی ریاضت، خود اپنی محنت کر کے آئے اور پھر خوشی کا اظہار کرے تو اس کی خوشی میں مزہ. آپ دیکھتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے گھروں میں، جس دن رزلٹ ان کا آتا ہے، نتیجہ آتا ہے، تو جس بچے نے محنت کی ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس کی خوشی آپ کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ اس نے محنت زیادہ کی، راتوں کو وہ زیادہ ہوتا ہے، محنت مشقت کر کے اس نے ایک معرکہ سر انجام دیا ہوتا ہے، اس کو اس کی خوشی ملتی ہے. تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کے لیے کہ یہ رمضان المبارک جیسے مہینے میں ریاضت کر کے آئے، محنت کر کے آئے، مشقت کر کے آئے، آج ان کے انعام و اکرام کے لیے میں نے جو کچھ رکھا ہے وہ آج ان کو عطا کیا جائے. یوم الجائزہ، یوم الجائزہ، آج کے دن کو یوم الجائزہ بھی کہا جاتا ہے. جس طرح گزشتہ رات گزری لیلۃ الجائزہ کے نام سے، آج کے دن کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے. جب یہ بندہ، میں نے عرض کیا کہ ایک ساتھ نکلا ہے، جب یہ بندہ نکل کر آتا ہے، یہ گھر نکل کر آتا ہے، تو فرشتے اس کے اطراف میں اس کی حفاظت کرتے ہوئے اسے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، یا خوشی کا اظہار فرماتے ہیں. فرشتوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، اتنا انعام و اکرام کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت اسے فرماتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری، جب وہ مزدوری کر چکا ہو تو اسے ادا کر دینا. یہ ایک شریف آدمی کے شایہ نشان ایک عمل ہے، اگر وہ ادا نہیں کرتا تو اس کی شایہ نشان نہیں. تو میرے بندوں نے جب اپنا عمل کر لیا تو اب ان کے جائزے کا، ان کے امتحان، ان کے انعام کا وقت ہے کہ ان کو دیا جائے. یہ پاس ہو چکے، یہ کامیاب ہو چکے، جو میں نے ان سے تقاضے رکھے تو اس کے مطابق پورے کر چکے. آج ان کے لیے انعام بھی ہے، آج ان کے لیے اکرام بھی ہے، اور جنت کی بشارت بھی ہے. یہ آج یہاں سے اٹھ کر جب جائیں گے تو اللہ رب العزت نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. کتنا بڑا ہے. اسی طرح یوم الاضحیٰ جو ہے، عید اضحیٰ، وہ اللہ رب العزت نے حج کے فوراً بعد رکھی ہے کہ حاجی لوگ ایک مشقت اٹھاتے ہیں، یوم عرفہ کا دن گزارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر خوشی میں قربانی نہر کرتے ہیں، اور اس نہر کو پھر کھاتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں. تو یہ دونوں عیدیں ہماری عبادات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. پہلی عید رمضان المبارک کے ساتھ، دوسری عید حج جیسی ایک بڑی عبادت کے ساتھ. اس کے بعد پھر لوگ اپنی خوشی کا اظہار. تو آج ہمارے درمیان کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے رمضان مبارک کو مکمل ادا کیا اور وہ آج انعام کے مستحق ہیں. آج اللہ رب العزت ان کو انعامات سے نوازیں گے. لیکن ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن سے غفلت ہو گئی، کوتاہی ہو گئی،
روزے پورے نہیں رکھ سکے، تراویح میں شرکت نہیں کر سکے، تہجد کی پابندی نہیں کر سکے، رمضان المبارک جیسے مہینے میں نمازوں کا اہتمام نہ کر سکے، قرآن پاک نہ کھول سکے، اپنے گھر والوں کی خدمت نہ کر سکے، ضعیف والدین تھے ان کی خدمت نہ کر سکے، صدقات اور زکوٰۃ کا اہتمام نہ کر سکے، لیکن آج وہ بھی اس صف کے درمیان موجود ہے، آج وہ بھی روزے دار، آج وہ بھی تراویح والے لوگوں کے ساتھ، آج وہ بھی تہجد گزار لوگوں کے ساتھ آ کر صف کے درمیان میں بیٹھے ہوئے اور اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، میں نے غفلت کا مظاہرہ کیا، لیکن یا اللہ آج میں ان لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا ہوں، ہمیں دیکھنے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ بے نمازی کون ہے؟ بغیر روزے سے کون ہے؟ تراویح کس نے نہیں پڑھی؟ صوم صلات کی پابندی کس نے نہیں کی؟ ظاہری اعتبار سے آپ نہیں بتا سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے 30 دن اس کی پوری زندگی اس میں پردہ ڈالے رکھا کہ میرا بندہ ہے، شاید صحیح ہو جائے، ایک روزہ گزر گیا کوئی بات نہیں رکھ سکا، شاید دوسرا روزہ رکھ لے، دوسرا بھی گزر گیا نہیں رکھ سکا، تیسرے میں اللہ رب العزت نے امید رکھی تھی کہ شاید میرا بندہ پھر روزہ رکھ لے، لیکن یہ غافل اپنی غفلت میں پڑا رہا، اپنے گناہ میں بڑھتا رہا، پھر نمازیں بھی بھولتا گیا، تراویح بھی بھولتا گیا، ماں باپ کی خدمت بھی بھولتا گیا، اس طرح گناہوں میں پڑھتے پڑھتے اس کا پورا کا پورا رمضان گزر گیا۔ لیکن آج وہ گھر میں نہیں رک سکتا تھا، آج گھر میں کیسے بیٹھتا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ عید پڑھنے بھی نہیں جا رہا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، گھر والوں کو دکھانے کے لیے نکل آیا۔ آج پڑوس والے کیا کہیں گے کہ یہ مسجد میں نظر نہیں آیا، اس شرم کی وجہ سے، اس حیا کی وجہ سے نکل آیا اور آ کر اس صف میں شامل ہو گیا جس میں اللہ کے مقربین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک ایک لمحہ اپنا اللہ کو راضی کرنے میں گزارا، آج ان کے درمیان بیٹھا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے صرف اللہ رب العزت سے اپنا کنیکشن جوڑ لے، تعلق جوڑ لے اور دل سے ایک مرتبہ کہتے یا اللہ مجھ سے جو کچھ ہو گیا میں اس پر معافی مانگتا ہوں، آئندہ تیرے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، وہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ رب العزت کی ذات ایسی کریم ہے کہ آج جن صفوں میں بیٹھے ہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ تمہیں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کو صرف آپ کی طرف سے ایک ہلکا سا آنسو چاہیے، ایک ندامت کی آواز چاہیے، ایک توجہ چاہیے، آپ اپنی زبان بھی نہ ہلائیں لیکن دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے، میرے اور آپ کے ماننے میں تاخیر ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت کی معافی میں تاخیر ہے۔ تو آج عزم الشان ایک اجتماع منعقد ہے، لوگ جمع ہیں، تو اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، تو اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ذات ہے، معاف کرنے میں ایک لمحہ بھی تاخیر ہو گیا۔ تو آج عید کا دن
یہاں آ کر بیٹھنے والا جب یہاں سے اٹھ کر جائے تو کوشش یہ کرے کہ جس طرح آج اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کا باہر صاف ستھرا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اندر بھی صاف کرے، اور وہ جب یہاں سے اٹھ کر جائے تو اس طرح ہو جس طرح آج پیدا ہوا، اس پر کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ اور علماء کرام سے، مفتیان کرام سے بقیہ زندگی پوچھ کر گزارے، چند لمحے رہ گئے، چند گھڑیاں رہ گئی۔ ہمارے جیسے کتنے لوگ قبر میں جا چکے ہیں، ہم سے چھوٹے کتنے لوگ تھے جو قبر میں چلے گئے، ہمارے بعد والے، ہمارے سے پہلے والے کتنے لوگ ہیں جو چلے گئے، ایک دن میں بھی چلا جاؤں۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک گزار دیا، معلوم نہیں آگے کتنی زندگی اور کتنا جینا ہے، تو یہی آخری لمحہ ہے۔ مومن کا جو لمحہ گزرتا ہے وہ اسے آخری سمجھتا ہے، اور وہ آخری ہوتا ہے اس کے لیے، معلوم نہیں دوبارہ اسے توبہ کی توفیق ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ رب العزت سے اگر معافی مانگتا ہے اور اپنے آپ کو گر گرا کر اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ٹائم ہو گیا تقریباً۔ عید کی نماز عام نمازوں کی طرح ایک نماز ہے، اس کے اندر 6 زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیرات ثنا کے بعد پڑھی جائے گی۔ جب امام اللہ تکبیرات افتتاح، تکبیر تحریمہ جب کہتا ہے تو اس کے بعد پھر 3 تکبیریں کہے گا ثنا پڑھنے کے بعد، پھر قرات پڑھی جائے گی الحمدللہ اور سورت پڑھی جائے گی، پھر رکوع اور سجدہ کیا جائے گا عام نمازوں کی طرح بالکل۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت میں امام پہلے الحمدللہ اور اسی طریقے سے جو سورت پڑھا گیا، سورت پوری کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں کہی جائیں۔ یہ بس 2 تبدیلیاں ہیں عید کی نماز میں جو ہوتی ہیں کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے، تلاوت سے پہلے، اور دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد 3 تکبیرات کہی جائے گی، اور بقیہ نماز مکمل اسی طریقے سے ادا کی جائے گی جس طریقے سے ہم عام نمازیں ادا کرتے ہیں۔ نماز مکمل ہونے کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد خطبہ ہوگا۔ اس خطبے میں تمام لوگ شریک ہوں، کیونکہ خطبہ واجب ہے، اگر کوئی خطبہ سنے بغیر چلا جاتا ہے تو گویا کہ اس نے نماز ادا نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام و اکرام خطبے کے بعد اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، تو اس جہاں اتنی دیر بیٹھ گئے 1-2 منٹ اور بیٹھ کر خطبہ مکمل کر کے نماز کی ادائیگی مکمل کر کے جائے، کوئی جلدی نہ اٹھ جائے، اور پھر خطبے کے بعد آپ کی اجازت ہوگی، آپ جا سکیں گے۔ میرے خیال سے ٹائم پورا ہو چکا ہے، صفحے بنا لیں اور کوشش کریں کہ اگلی صفحوں میں گنجائش زیادہ رکھیں تاکہ باہر والے لوگوں کو بھی اندر جگہ مل سکے۔